اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق۔ ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ تو یہاں پر جو بنی اسرائیل قوم تھی، یہودی، وہ اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، اور یہی وہ بد نصیب اکارت گئے جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا، جب بلائے جاتے ہیں کتاب الہی کی طرف تاکہ تصفیہ کر دے ان کے باہمی جھگڑوں کا، تو پیٹ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، حال کہ وہ روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، یہ اس لیے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، دوزخ کی آگ، مگر چند دن گنتی کے۔ وہ یہ سب اعمال اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہاں بھائی آگ سے صرف چند دن آگ ہونی ہے اور جنت بہارا ہے، تو وہ اس لیے کرتے تھے۔ وغرہم فی دینہم، اور فریب میں مبتلا رکھا انہیں ان کے دین کے معاملہ میں، ما کانوا یفترون، ان باتوں نے جو وہ گڑا کرتے تھے دین کے معاملے میں، وہ کچھ نہ کچھ باتیں گڑا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان باتوں نے جو وہ گڑا کرتے ہیں دین کے معاملے میں کیا رکھا، فریب میں رکھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، سو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے انہیں اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر اس دن ان کو حساب و کتاب دینا ہوگا، اس دن انہیں جزا لازمی دینی ہوگی، جس دن ہم ان کو جمع کریں گے اور وہ جو باتیں کھڑا کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ ہم پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ کیا کہہ رہے تھے کہ گنتی کے چند دن، کیا کہہ رہے تھے صرف کچھ دن عذاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ ان کی جو گھڑی ہوئی باتیں ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ رحمت اس پر ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوگا اور ایمان رکھتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو بتائے ہوئے قرآن کریم پر مکمل کامل یقین رکھتا ہوگا۔ جو مسلمان ہوا، جس نے کلمہ پڑھا، اس پر رحمت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، جو کہ کوئی کافر ہے، اس پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی، وہ پکا جو ہے ہمیشہ کے لیے کیا جائے گا، جہنم میں جائے گا، جنت کی وہ توقع کر ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ کرے گا تو بے سود ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے حبیب یوں عرض کرو، اے اللہ، اے مالک سب ملکوں کے، تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں اور داخل کرتا ہے تو دن کا حصہ رات میں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب یہاں آگے والی آیات کہ ہم کفار جو ہے ہمارے دوست بن سکتے ہیں، ہم ان کو دوست بنا سکتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت ہی واضح آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جس نے ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کیا کام، فلیس من اللہ فی شیء، بس نہ رہا اس کا اللہ سے کوئی تعلق، الا ان تتقوا منہم تقاتا، مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ۔ تو یہاں پر ہمیں کفار سے جو ہے دوستی
اتنی دوستی کہ ہم اپنے سارے ملکی حالات جو ہیں وہ ان کو سپرد کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی دوستی نہیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اتنا بھی نہیں کہ اپنے ملک کا سارا انحصار جو ہے وہ ان کے سپرد کر دینا اور انہیں کو اپنا خیر خواہ سمجھنا، تو کفار جو ہے وہ کسی کے جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کے جو دلی طور پر وہ یعنی کہ ہمیشہ وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ اپنے مفادات تک دوست ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو آپ کی طرف سے اچھا مفاد مل رہا ہو تو وہ لازمی آپ سے بہت دوستی نبھانے تک جائیں گے جب تک مفاد رہے گا۔ یاد رکھیں کہ یہاں پر مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست بنانے کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا ہے۔ باقی اگر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہم ان کے ساتھ لین دین بھی نہ کریں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لین دین کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہاں اولیاء جو ہے یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ آپ ان کو دوست نہیں بنانا۔ دوست جس طرح کہ ہم اپنے اکثر دوست پر اس طرح انحصار کرتے ہیں، ہم اپنا پورا یقین اپنا مال و متاع اس کے ذمہ کر دیتے ہیں، تو اس طرح کا جو ہے دوست کو یہودیوں کو کافروں کو نہیں بنانا۔ باقی جو معاملات ہوتے ہیں لین دین کے، تجارت کے، خرید و فروخت کے، وہ ایک عام معاملات ہوتے ہیں، وہ ہر کسی سے کیے جا سکتے ہیں، وہ معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے ملک کو ان کے ذمہ کر دینا اور اپنے ملک پر ان کے اصول چلانا اور اپنے ملک کے اور ان کے دوستی بنا کر ان سے اتنی دوستی بنا کر کسی مسلم ممالک کے ساتھ زیادتی کرنا، ایک مومن جو ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں آ کے دوسرے مسلمان کو تکلیف دے، یہ سب سے بڑی کج فہمی اور کم فہمی والی بات ہے کہ ایک دیندار جو بندہ ہے وہ دوسرے دیندار کو تکلیف دے رہا ہے، وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں آ کے، اگر وہی دیندار ہم کسی دوسرے مسلمان کو اسی طرح کسی یہودیوں کی وجہ سے کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کافر کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی۔ تو اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ ہمیں ہی حکم دے رہا ہے، ہر مسلمان کو حکم دے رہا ہے، ہر مسلمان پر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو ہمیں یہاں پر یہ چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور ہر کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، اور اس مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، وہ بھی قرآن کریم کو اپنا ذریعہ نجات بنائے اور قرآن کریم کو ہی آخری حل بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ کہ مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ۔ یہاں پر ایک صورتحال بنتی ہے کہ اگر کوئی کافر جو ہے وہ کسی کو قتل کرنے کو اس کا کسی کے ہاتھ میں چڑھ گیا، کوئی مسلمان کافر کے ہاتھ میں، تو وہ کیا کرے؟ وہ کافر جو ہے اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم کفر اختیار کرو۔ اگر وہ کفر اختیار کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اگر زبان سے کلمہ کفریہ کہہ سکتے ہیں اس حالت میں کہ اگر آپ کا دل جو ہے ایمان سے مطمئن ہو، آپ کا دل جو ہے ایمان سے سرشار ہو۔ اگر آپ کا دل ایمان سے سرشار ہوگا، آپ زبان سے کہیں گے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ تو لیکن یہاں سے اس سے بھی افضل ترین بات کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے اس سے بھی افضل ترین بات یہ ہے کہ آپ اپنے کلمے پر ڈٹے رہیں اور شہید ہو جائیں۔ شہید ہونا اس سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہم زبان سے کلمہ کفریہ اختیار کریں اور اپنی جان بچائیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے افضل بات تو پھر افضل ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ تر جو بات اپنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ افضلیت پر عمل کیا گیا ہے۔ اکثر صحابہ کرام نے بہت اپنی جانیں گنوائیں، اکثر قبائل میں گئے تبلیغ کے لیے، لیکن وہاں پر انہوں نے پکڑ لیا اور اپنی کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا، اور انہوں نے آخری وقت تک کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ یعنی کہ رکھا، اور انہوں نے اسلام جو ہے چینج نہیں کیا۔ تو ہمیں سب سے افضل ترین بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ افضل ترین بات کیا ہے اور دوسری بات کیا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اپنے غضب سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو اسے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہی نہیں کہ صرف ہمارے سینوں میں جو کچھ ظاہر ہے اس کو جانتا ہے، کس چیز کو اور جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، آسمان نہیں فرمایا، واحد نہیں فرمائی، جمع فرمائی، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن موجود پائے گا ہر نفس، ہر شخص جو کی تھی اس نے نیکی اپنے سامنے، وما عملت من سوء، اور جو کچھ کی تھی اس نے برائی، تودو لو ان بینہا و بینہ امدا، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان حائل ہوتی بعیدا مدت دراز۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں سے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ چیز لازمی رکھنی چاہیے کہ ہم جو بھی کچھ اعمال کر رہے ہیں، ہم یہاں پر سب کے سامنے موجود ہیں، ہم یہاں پر کریں یا کچھ تنہائی میں کریں، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی عمل ہمیں آگے جو ہے انما الاعمال بالنیات کی بیس پر ہم کچھ بھی عمل کرتے ہیں، برا عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم پیش ہوں گے، اور وہاں پر ایک سب کے سامنے جب ہمیں کہلایا جائے کہ جناب علامہ قاسم صاحب یہ گناہ کرتے رہے، یہ فلاں کام کرتے رہے، سب کے سامنے یہاں ہوں گے، تو پھر اس دن سب کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں تھا اور اپنا معیار کیا بنا کے رکھا ہوا تھا اور نکلا کیا ہے، جسے کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ والا سین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر اس اعمال پر یعنی کہ جو بھی ہم عمل کریں اس پر ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ظاہر میں بھی اتنے ہی رہیں اور باطن میں بھی اتنے ہی رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ظاہر میں بہت بندہ نیک بنے رہیں اور تنہائیوں میں یا اکیلے میں اندر سے ہم
سیاہ بن جائیں. تو ہمیں کوئی بھی عمل ہو تھوڑا کریں, لگاتار نہ کریں لیکن تھوڑا عمل کریں, صاف دل سے کریں, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.